خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا شکر، خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے کامل کرنے والے خداوند کو مبارک کہتے ہیں۔ سارا جلال اسی کا ہے، ساری بزرگی اسی کی ہے، مبارک ہے اس کا نام، کیونکہ وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ بک آف جینیسس میں ہم ہیں، اس کے 45 چیپٹرز ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم 46ویں چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ پہلی آیت سے لکھا ہے، بک آف جینیسس، بیرشیت، پیدائش، اتپتی کی کتاب۔ لکھا ہے کہ اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیرشبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی۔ اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا کہ اے یعقوب، اے یعقوب۔ اس نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا کہ میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں۔ مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا، اور میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے لوٹا لاؤں گا، اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا۔ تب یعقوب بیرشبا سے روانہ ہوا اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یعقوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فرعون نے انہیں لانے کو بھیجی تھیں، اور وہ اپنے چوپایوں اور سارے مال و اسباب کو جو انہوں نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے، اور یعقوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی، اور وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا۔ میرے عزیزو، یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ پیسج ہے توریت میں، ہسٹری میں۔ دس از اے ٹائم جب کہ اسرائیل کا پورا گھرانہ مصر میں آ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ پورے گھرانے کے ساتھ مصر میں آئے، اور یوں سوچیں کہ یہ ایکچول وقت ہے جب اسیری کا آغاز بھی ہوا، اور یہاں سے چیزوں نے نیا موڑ لیا۔ ابھی تو وہ ایمیگریٹ کیے ہیں اور انہوں نے آ کر ایز اے فیملی مصر میں اپنے آپ کو رکھا، جشن کے علاقہ میں وہ رہے، اور یوسف جو کہ حاکم ہے اس کے دور میں ان کو بہت زیادہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ملے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب یوسف کی ڈیتھ ہو جائے گی، جب سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بادشاہ آتے ہیں جو کہ ایسا فرعون آیا پھر جس نے اسرائیلیوں پر ظلم کیا، اور نسل اور قوم بہت زیادہ بڑھ گئی، اور یہ لوگ جو ہیں ودن سینچری کہہ لیں، ودن 130 ایئرز کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ۔ موسیٰ کی جب پیدائش ہوتی ہے تو 130 سال کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اس واقعے کو، جب یعقوب جس دن مصر کی طرف روانہ ہوا اور جس دن مصر میں انٹر ہوا، وہاں سے 130 سال کے بعد موسیٰ کی پیدائش ہوگی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 80 سال اور گزر جائیں گے جب موسیٰ اپنے ساتھ قوم کو لے کر نکلے گا، کیونکہ موسیٰ جب 40 سال کا تھا تو وہاں سے وہ پھر بھاگا، اور یعنی 170 سال ہو گئے، اور پھر 40 سال بیابان میں رہا، اور 80 سال کا تھا جب وہ واپس آیا، تو جس کا مطلب ہے کہ 210 سال ہو جائیں گے اس واقعے کو جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، جب ایکچول میں وہاں سے نکلیں گے۔ لیکن خدا نے جو عدد دیا تھا وہ تھا 430 سال کا۔ خدا نے کہا تھا کہ اسحاق کو، جب ابراہیم کو خدا نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ واقعہ ہوگا جب ابراہیم نے قربانیاں چڑھائی تھیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 15ویں باب میں اور اس کی 12ویں آیت میں، جب ابراہیم نے قربانیاں چڑھائیں اور خدا نے جو ہے وہ اسحاق کی خوشخبری دی، تو لکھا ہے کہ سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئے، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اس نے ابراہیم سے کہا کہ یقین جان تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے یہ بات سنی، اور پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کی پیدائش ہوتی ہے۔ سو خداوند نے
رحم یہ کیا کہ وہ جو 400 برس کا عرصہ خداوند نے کہا ہے وہ عرصہ جو ہے وہ اسحاق کی پیدائش سے شروع ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تیری اولاد، لیکن خداوند نے ابراہیم کو اور اسحاق کو سپیئر کیا کہ وہ اپنی عمر کے اندر مصر میں نہ جائیں۔ خداوند نے ابراہیم کو بھی، ویسے تو ابراہیم مصر میں گئے اور وہ تھوڑی دیر رہے بھی، لیکن وہ ایک تھوڑا سا عرصہ تھا، لیکن اور پھر اسحاق بھی جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غلامی کا جو طوق ہے وہ یعقوب کے مرنے کے بعد اور یوسف کے مرنے کے بعد اسرائیل پر آیا، لیکن وہ جو ٹائم پیریڈ ہے 400 ایئرس پلس کا، لیکن ٹوٹل 430 سال جو ہے وہ بنتے ہیں، جیسا کہ گلیشنز کے لیٹر میں بھی لکھا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سارا عرصہ ہے وہ اسحاق کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، لیکن یعقوب جب مصر میں لے کر گیا ہے اپنے بچوں کو، تو وہاں سے جس کاؤنٹ کریں تو 210 سال بنتے ہیں، اور 130 سال موسیٰ کی پیدائش تک ہوں گے یہاں سے، اس پوائنٹ سے۔ 430 میں سے 210 نکالیں تو 220 سال گزر چکے ہیں، یعنی کہ پیچھے اگر ہم جائیں تو اس واقعے پر آتے آتے ابراہیم کی سٹوری سے۔ یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے یہ ساری کیلکولیشن، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ٹوٹل جو عرصہ ہے ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ غلامی کا جو عرصہ تھا وہ بہت زیادہ نہیں تھا، غلامی کا عرصہ جو ہے وہ کم تھا اور اتنا بڑا نہیں تھا۔ 430 سال غلامی یا 400 سال غلامی میں نہیں رہے تھے، چند ایک صدی کے قریب جو ہے وہ غلامی میں وہ رہے تھے۔ اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیرشبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی۔ یہاں پر یعقوب نے اسحاق اور ابراہیم کے خدا کے ساتھ کیوں نہیں بائبل میں لکھا کہ قربانیاں چڑھائیں، جبکہ توریت یا خدا خود بھی اپنے آپ کو ایسے ہی انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ اسکالرز یہ کہتے ہیں، جو انٹرپریٹیشن کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا نے اسحاق کو سلیوری سے بچا کر رکھا تھا، جبکہ خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ تیری اولاد جو ہے وہ مصر میں جائے گی اور تیری اولاد جو ہے وہ سلیوری میں جائے گی، لیکن اسحاق کی راست بازی اور اسحاق نے چونکہ قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور کرنا تھا، اس لیے خدا نے اسحاق کو سپیئر کیا کہ وہ قربانی جو ہے وہ اس کی وجہ سے، جو کہ اسحاق کا باندھا جانا تھا کوہ موریہ پر، اس وجہ سے، اور اس جگہ کا مخصوص کیا جانا تاکہ بعد میں ہیکل بنے، اس وجہ سے اسحاق جو ہے وہ راست بازی کے اس درجہ پر پہنچا کہ خدا نے اس کی زندگی میں جو ہے وہ کوئی بھی مصیبت ان ٹرمز آف سلیوری، غلامی، اسیری نہیں دکھائی۔ اور یعقوب نے اسحاق کو انووک اس لیے کیا، اس نے خدا کو اسحاق کا خدا اس لیے کہا کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے اس کے دل میں خدشات ہیں، ایک خوف ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے وہ اس کی اولاد جو ہے غلامی اور اسیری میں پڑے، اس لیے اس نے خداوند نے اس کو یعقوب نے اس کو اسحاق کا خدا کہہ کر قربانی چڑھائی۔ وہ اسحاق کی اس برکت کو، اس بلیسنگ کو اپنی زندگی میں ٹریگر کرنا چاہتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا، اے یعقوب، اے یعقوب۔ یہاں پر دونوں نام جو ہیں، اسرائیل بھی اور یعقوب بھی، وہ یوز ہو رہے ہیں۔ اس لیے اسرائیل بار بار اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اب سے ان کو ایک قوم کے طور پر، اور اسرائیل نام سے جو خدا نے دیا تھا وہ ریفر کیا جائے گا، اور خدا یعقوب کو بھی اسرائیل کے طور پر، توریت اسرائیل کہہ رہی ہے کیونکہ اس کا جو ایلیویشن ہے، اسپرچل ایلیویشن، وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن خدا نے جب پکارا تو اے یعقوب کہا، کیونکہ وہ پرسنل خداوند کی جو اس کے ساتھ دوستی اور پیار تھا اور پرسنل ریلیشن تھا، اس کی وجہ سے خدا نے اس کو پرسنل نیم سے بلایا ہے، نہ کہ اس کے ٹائٹل سے جو کہ اسرائیل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ توریت یعقوب کو اسرائیل کہہ رہی ہے، لیکن خداوند یعقوب کو یعقوب کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر پرسنل ریلیشن اور نیشنل آئیڈینٹی کا ریزن ہے، دس از وائی یہاں پر دو نام ڈیفرنٹ ایک ہی وقت میں یوز ہو رہے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ خداوند نے کہا کہ میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں۔ یہاں پر اگین چونکہ یعقوب نے
خدا کو اسحاق کے خدا کے طور پر لکھے نا کہ اس کے اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی۔ تو جب خداوند آ کر یعقوب سے ملتے ہیں تو خداوند نے بھی اپنے آپ کو یہی کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں، کہ میں تیرے باپ اور تیرے دادا کا خدا ہوں، کیونکہ خداوند نے یعقوب کے لیول پر آ کر اس کے سوچ اور اس کے خدشات اور اس کی خواہش کے مطابق اس کو جواب دیا، اور خداوند نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا ہوں، کیونکہ خداوند یعقوب کے مطابق اڈیپٹ کر کے اپنے آپ کو خداوند نے اس کے سامنے پیش کیا جیسا وہ چاہ رہا تھا، تاکہ وہ سیٹسفائی ہو، اس کے دل میں ایک تسلی آئے۔ اور یعقوب کے خدشات جو تھے وہ یہ تھے کہ کیا خدا جو بلیسنگ جو اسحاق کو خدا نے دی اور اس کو سپیئر رکھا قربانی سے، کیا مجھے بھی خدا کرے گا؟ اور خدا نے اس کا جواب دیا کہ ہاں ایسا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ اس کے دل میں خوف تھا۔ تیسرا خدا نے کہا کہ میں بڑی قوم پیدا کروں گا۔ کنعان میں جو ہے وہ چونکہ انڈیپینڈنٹ تھے، آزاد رہ رہے تھے، تو زیادہ چانس تھا کہ وہ بڑی قوم بن سکتے۔ سو یعقوب کا خدشہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آلریڈی ایک بڑی قوم، چونکہ مصر جو ہے وہ بہت بڑی قوم تھا، کہ اس کے سائے میں جا رہے ہیں، اور جیسا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بیج جو جھاڑیوں میں پڑا وہ بڑا تو صحیح لیکن جھاڑیوں نے اس کو دبا لیا، مینس کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف 70 لوگ ہیں جو اس وقت جا رہے ہیں، اور وہ 70 لوگ جو ہیں وہ اوور پاور ہو جائیں، ہم ان کے کلچر کے نیچے آ جائیں، ان کی دباؤ کے نیچے آ جائیں، اور ان کے جو ہے وہ ان کی قوم کے زیر سایہ ہم شاید بڑی قوم نہ بن سکیں، جو خدا نے وعدہ کیا تھا اسحاق کے ساتھ اور ابراہیم کے ساتھ، کیونکہ کنعان میں رہتے ہوئے ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ یا کسی قسم کا کوئی جو ہے کہہ لیں کہ اوپری جھکاؤ نہیں تھا، ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہے، وہ کسی کی اسیری میں نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھ کر ایک بہت بڑی قوم بن جاتے اور پورے ملک کو گھیر لیتے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کا یہ خدشہ ہے، پہلے تو اندر اس کے دل میں خوف ہے، خدا نے اس خوف کو دور کیا، اور جیسا یعقوب جو ہے اسحاق کے نام کی وجہ سے قربانی چڑھا رہا ہے، تو خدا نے اس کو اپنے آپ کو اسحاق کا خدا کہہ کر ریفر کیا، خوف کو دور کیا، پھر یعقوب کے اس خدشے کا جواب دیا کہ میں بڑی قوم بناؤں گا، مینس کہ مصر کا اثر نہیں ہوگا، میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پیار کرتا ہے، اور اگر مصری علاقے میں اسرائیل کے لوگ غلامی میں ہیں تو خداوند نے کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، مینس کہ تم کو ایز اے نیشن ہم اکیلا نہیں میں چھوڑوں گا، اور ہم اکٹھے ہوں گے۔ خدا کی ذات پیار کرنے والی ذات ہے، اور وہ ہماری خوشی غمی اسیری غلامی اس نے سارا کچھ اپنے اوپر لیا، اور وہ ہمارے ساتھ شامل اور شریک ہوتا ہے، اور یہ مسیح کی اگین تصویر ہے۔ مسیح یہاں پر بات کر رہے ہیں یعقوب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، مینس کہ وہ سفرنگ جو ہے وہ خداوند ہمارا زندہ خدا آ چکے ہے، وہ ساتھ رہ کر انہوں نے فیل کی اور محسوس کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہم صلیب پر دیکھتے ہیں کہ جس طرح مصری غلامی میں اسرائیل کے لوگ رہے، اسی طرح ہماری غلامی کو مسیح نے اپنے اوپر لیا، اور وہ مار کھائی اور کفارہ ادا کیا، اور یہ الفاظ کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا مسیح کی صلیب پر پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر یعقوب کو یہ بھی خدشہ تھا کہ ہم گناہ کی زمین میں جا رہے ہیں تو کہیں روحانی طور پر خدا کی حضوری ہم سے جدا نہ ہو جائے، شکینہ گلوری جو ہے جدا نہ ہو جائے، تو خدا نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، میں تیرے ساتھ جاؤں گا، ہر چند کہ وہ بت پرستوں کی زمین ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوں گا۔ دوسرا اس کا ایک اور خدشہ تھا کہ میں وہیں پر مروں گا، اور میری قبر جو ہے وہ مصر میں بنے گی، تو اور یوسف کو اپنے ہاتھوں سے شاید مجھے دفن کرنا پڑے، کیونکہ یعقوب کو پتہ تھا کہ اس کے خدا نے اس کو لمبی عمر دی ہے، تو اس کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مصر میں ہی رہ جاؤں اور واپس آنے کا ہو ہی نہ سکتا، تو خدا نے کہا کہ نہیں، تجھے پھر لوٹا بھی لاؤں گا۔ اور یہ شارٹ ٹرم پروفیسی ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کی پرسنل لائف میں پوری تھی، کہ جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کو دفنانے کے لیے کنعان میں جاتا ہے، اور وہاں پر جہاں پر ابراہیم اور اسحاق باقی قبریں ہیں وہاں پر یوسف کو دفنایا جاتا ہے۔
یعقوب کو دفنایا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کی یہ خدشہ بھی دور کیا، اور خدا نے کہا کہ یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا۔ یہ ایک محاورہ ہے، مینس کہ جب تو مرے گا تو جب لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کئی دفعہ، تو ان کو ہاتھوں سے بند کیا جاتا ہے۔ تو خداوند نے یعقوب کو بتایا کہ یوسف ول آؤٹ لیو، یعنی یوسف تیری موت کے وقت زندہ ہوگا اور وہی اپنے ہاتھوں سے تیری آنکھیں بند کرے گا۔ تب یعقوب بیرشبا سے روانہ ہوا، اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یعقوب کو اور اپنے بال بچوں اور ان بیویوں کو جو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فرعون نے ان کو لانے کو بھیجی تھی، اور وہ سارا اپنا سب مال اسباب جمع کر کے وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ کتنی اولاد تھی اور 70 جانیں کیسے وہاں پر پہنچتی ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دیں۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ بھلا خدا ہمارے درمیان میں رہتا ہے، ہماری زندگی میں۔ ہم بک آف جینیسس، پیدائش برشید کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے 46ویں چیپٹر میں ہیں، اور پہلی 7 ورسز ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج ہم 8ویں ورس سے آگے دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ یعقوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے، ان کے نام یہ ہیں۔ یہاں پہ 7ویں آیت کو دوبارہ دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا۔ اس کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو جو آیات ہیں اس میں یعقوب کے جو 12 بیٹے ہیں ان کی اولادوں کا ذکر ہے۔ جیسے اگر ہم 8ویں آیت سے 9ویں آیت میں جائیں تو روبن جو یعقوب کا پلوٹا ہے اور اس کی اولاد کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم 12ویں آیت میں بنی یہودا دیکھتے ہیں، 11ویں آیت میں بنی لاوی، اور 10ویں آیت میں بنی شمعون کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر دینا کے والے سے بھی ہم 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں جو کہ بیٹی تھی، اور پھر بنی عاشر کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور جو ہے وہ سب ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اس کو کاؤنٹ اگر ہم کریں تو ورس 15 کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ ان سب کا شمار 33 تھا، جو کہ یعقوب کی جو بڑی بیوی جو تھی اس کے بچے تھے، اور لیا کے، اور لیا کو سب سے زیادہ اولاد ہوئی تھی، 6 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ اور بنی جد اور بنی عاشر اور یہ سب جو ہے اس کے بارے میں پھر لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ 18ویں آیت میں کہ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو زلفا لونڈی سے پیدا ہوئے، جسے لابن نے اپنی بیوی لیا کو دیا تھا، ان کا شمار 16 تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ یعقوب کے بیٹے یوسف اور بنیامین راخل سے پیدا ہوئے، اور ان سب کو کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ راخل سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ سب شمار میں 14 تھے، یعنی کہ بنیامین کے 10 بیٹے تھے اور یوسف کے 2 بیٹے تھے۔ اور یوسف اور بنیامین کو ملا کر راخل کی اولاد جو تھی وہ 14 تھی۔ اور پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ بلہا جو ہے وہ راخل کی جو لونڈی تھی اس کے بھی آگے پھر بیٹے پیدا ہوتے ہیں یعقوب سے، اور دان وغیرہ اور بنی نفتالی اور یہ سب کچھ بلہا لونڈی سے پیدا ہوئے، اور ان کا شمار ٹوٹل 7 ہوتا ہے۔ اگر ہم ان سب کو کاؤنٹ کریں تو 33 اور 16 اور 14 اور 7، تو یہ سب جو ہیں وہ 70 لوگ بنتے ہیں۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ یعقوب کے صلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے وہ اس کی بہوؤں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے، اور یوسف اور اس کے 2 بیٹے جو تھے وہ مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر 70 ہوئے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 66 اور 3 69 ہیں، اور ان سب اولادوں کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سب کا کاؤنٹنگ ٹھیک لکھی، لیکن سب سے جو پہلی بیوی تھی لیا، اس کے بارے میں 33 یا 33 کا فگر لکھا ہے، لیکن جب ہم ناموں کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو 32 نیمز ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور جب آیت میں دیکھتے ہیں 27 میں تو لکھا ہے کہ سب مل کر 70 جانیں تھیں، 70 جانیں وہاں سے آئی، یعنی کہ ٹوٹل جو گھرانہ تھا
66 وہ تھے اور 3 آگے ویٹ کر رہے تھے. تو ٹوٹل جو ہے وہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ 70 لوگ ہیں. اب اس کے بارے میں جو ہے وہ 3 نظریات پائے جاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اور تینوں ہی نظریات جو ہیں ان کے لیے اپنے اپنے لاجکس دیے جاتے ہیں. یہودیوں کی جو ربینیکل ایک حلقہ ہے وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ 70ویں جان یوکبد تھی جو کہ موسیٰ نبی کی ماں تھی، اور وہ اسرائیل کا گھرانہ جب ملک مصر کی سرحد کے قریب پہنچا تو وہ وہاں پر کنعان کی زمین میں پیدا ہوئی، یعنی آن دا کہہ لیں کہ بارڈر، سرحد کے اوپر وہ پیدا ہوئی. اس میں ایک بات ہے کیونکہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے، یہ جب سب ادھر جا رہے ہیں مصر میں یعقوب کے ساتھ، تو یہ موسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 130 سال پہلے کا واقعہ ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ 130 سال، یعنی کہ اگر یوکبد کی پیدائش اس دن ہوئی جو کہ موسیٰ کی ماں تھی، تو کیا وہ 130 سال کی تھی جب موسیٰ پیدا ہوئے؟ اور کیا وہ تب اس لائق تھی کہ وہ اولاد پیدا کر سکے؟ جو یہودی اسکالرز ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ معجزاتی طور پر جوان رہی، اور معجزاتی طور پر جو ہے موسیٰ کی ماں جو ہے وہ اس کو خدا نے اس کام کے لیے استعمال کیا کہ وہ 130 سال کی عمر میں بھی بچے پیدا کر رہی تھی. لیکن یہ جو ہے وہ فار فیچڈ لگتا ہے تھیوری. سو میں پرسنلی اس پہ نہیں مانتا، کیونکہ آگے جا کر ہم جب تواریخ کی کتاب میں دیکھتے ہیں اور پھر باقی جو بکس ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوکبد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مصر کے اندر پیدا ہوئی تھی. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آیت نمبر 7 میں لکھا ہے کہ یعقوب اپنے بیٹوں، بیٹیوں، پوتوں اور پوتیوں، اپنی سب نسل کے ساتھ وہاں پر آیا، اور لکھا ہے کہ یعقوب کے ساتھ 6 آیت میں اس کی ساری اولاد تھی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ 70ویں جان جو تھی، وہ 70واں پرسن جو تھا وہ خود یعقوب تھا، یعنی کہ ساری اولادوں کو کاؤنٹ کر کے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 70th پرسن جو ہے وہ جیکب یعقوب خود ہے. سو یہ نظریہ بالکل ٹھیک لگتا ہے کیونکہ یہ بات ایسے ہی ہے. لیکن جو اس کو روحانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یعقوب کے ساتھ 70 جانیں تھیں، اور ایون دو کہ توریت میں 69 نیمز لکھے ہوئے ہیں، تو ورس 4 میں اس چیپٹر کی خداوند نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا. تو جو روحانی نقطہ نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اسکالرز، وہ یہ کہتے ہیں کہ 70واں جو نام خداوند نے شامل کیا وہ خود اپنا نام شامل کیا تھا. ٹوٹل 69 لوگ تھے، تو 70th جو تھا وہ خداوند کی ذات خود تھی. اب ایک اور سوال یہاں پر اٹھتا ہے جو کہ اسٹیفنس کی سرمن کے اندر ہے، اور ایکس چیپٹر 7 میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسٹیفنس یہاں پر بتا رہا ہے. سو یہاں 14ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں 7ویں باب کی اعمال، تو یہاں پر لکھا ہے کہ پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو جو 75 جانیں تھیں بلا بھیجا. 75 جو ہیں وہ جانے. اب کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ پیدائش میں بک آف جینیسس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70 لکھا ہوا ہے، اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 75 کاؤنٹ ہو رہی ہیں. سو اس میں بھی اگین 2 نظریات ہیں کہ یعقوب جب اپنے بچوں کے ساتھ چلا تو وہ 66 جانیں تھیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ 26ویں آیت میں واپس جاتا لکھا ہے کہ یعقوب کے صلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے وہ اس کی بہوؤں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے. تو شمار میں 66 لوگ وہ تھے. تو کیا ہوا کہ اس پر 9 ایکسٹرا کہاں سے ایڈ ہوئے؟ تو یہ سپتجنتا جس کو اردو میں کہتے ہیں، یہ سیپٹجنٹ جو ٹرانسلیشن ہے اس میں 75 ہی لکھا ہوا ہے. سو موسٹ پروبیبلی جب اسٹیفنس نے اسٹڈی کی ہے تو اس نے جن ربیوں کے نیچے بیٹھ کے اسٹڈی کی وہ سیپٹجنٹ کو کر رہے تھے، کیونکہ سیپٹجنٹ مسیح کی پیدائش سے 300 سال پہلے یونانی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ترجمہ تھا. سو
ایک اگین اس میں ایک ربینیکل تھاٹ، بلکہ دو ربینیکل تھاٹ سامنے آتے ہیں۔ ایک تھاٹ یہ ہے کہ جو کچھ اسکالرز جو ہیں وہ 9 بہوؤں کو، جن کا ذکر یہاں پر ہے کہ بہوؤں کو چھوڑ کر وہ ان بہوؤں کو بیچ میں ایڈ کرتے ہیں۔ ریزن 9 کیوں ایڈ ہوئیں، 11 کیوں نہیں ہوئیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہودا کی اور شمعون کی وائفز کہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، کیونکہ آبویسلی یہودا کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور تمر میں سے اس کے بچے پیدا ہوئے تھے، فارس اور زارا، لیکن اس کے بعد اس نے اس کو اپنی وائف نہیں مانا، اس سے اس سے دور ہی رہا، اور شمعون کی بیوی کی بھی ڈیتھ جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ سو کہا یہ جاتا ہے کہ 9 ان کی وائفز تھیں، اور جو یوسف کی بیوی تھی وہ آلریڈی مصر میں ہی تھی، سو وہ ساتھ نہیں آئی۔ تو ایک یہ ایکسپلینیشن ہے کہ 66 پلس 9 وائفز جو بہویں ہیں ان کو ملا کر ٹوٹل جو ہے وہ 75 کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور پھر پلس یوسف اور اس کی بیوی اور اس کے 2 بچے 79 پھر وہ بن جاتے ہیں۔ لیکن آن دی ادر سائڈ ایک اور جو گروپ آف اسکالرز ہے وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ 70 یوسف اور اس کے دونوں بیٹوں کو ملا کر 70 تھے، اور بہوؤں کو کاؤنٹ بالکل نہیں کیا گیا۔ اور کیا ہے کہ یہ جو 70 ہیں ان کو، کیونکہ 70 جانیں بارہا بائبل میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ 70 جانیں تھیں، 70 جانیں تھیں، اور پیچھے جیسے ہم نے آیت میں بھی پڑھا کہ وہ ٹوٹل 70 لوگ تھے 27 ورس کے اینڈ پہ۔ تو پھر ایکسٹرا 5 کہاں سے آئے؟ تو وہ ایکسٹرا 5 جو ہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دینا کا گھرانہ تھا، جو کہ یعقوب کی بیٹی تھی، اور اس کے جو گھرانہ کے لوگ تھے ان کو اوور آل کاؤنٹنگ میں بعد میں شامل کیا گیا، لیکن نسب ناموں کی جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو صرف بیٹوں کو، کیونکہ وہ 12 قبیلوں کے سردار بنے، تو صرف بیٹوں کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا گیا، اور دینا کی جو فیملی تھی، یعنی اس کا ہسبینڈ اور اس کی جو اولادیں تھیں یا جو بچے تھے، ان کو بیچ میں ایڈ نہیں کیا گیا، دینا کے ہسبینڈ اور بچوں کو۔ سو ان سب کو جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ ایکسٹرا 5 لوگ وہاں پر شامل ہیں۔ بہرحال یہ ڈسکشن ہے، یہ ایک اسکالرلی ڈسکشن ہے، اس کے اوپر میں زیادہ ڈویل نہیں کروں گا، لیکن جسٹ آپ کے نالج کے لیے یہ چیزیں آپ کو بتائیں کہ مختلف نظریات جو ہیں وہ یہاں پر نظر ہمیں آتے ہیں۔ تو پہلا نظریہ یہ ہے کہ وہ 70ویں جان یعنی 70th پرسن خود خدا کی ذات ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ 70th پرسن جو ہے وہ یعقوب کو کہا گیا ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ 70th پرسن یوکبد، جو کہ موسیٰ نبی کی مدر تھیں، ان کو بیچ میں ایڈ کیا جاتا ہے، لیکن یہ مختلف تھاٹس کے لوگ ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل 66 لوگ وہاں سے چلے، پلس ان کی بہویں تھیں، اور یوسف اور اس کا گھرانہ آلریڈی ایجپٹ میں تھے۔ سو جب اعمال کی کتاب میں کوئی آپ سے کہے کہ یہ جی بائبل میں تفریق ہے، یا بائبل میں ایک جگہ پہ 70 لکھا ہے، ایک جگہ پہ 75 لکھا ہے، اور غلطی ہے، انکنسسٹنسی ہے، تو اس کا جواب آپ ایزیلی دے سکتے ہیں کہ بھائی 2 نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ 66 لوگ وہاں سے آئے تھے، اور 9 بہویں تھیں، ان کو ملا کر ٹوٹل 75 ہی تھے، لیکن 2 بیٹوں کی بہوؤں یعنی کہ ان کی وائفز کی ڈیتھ ہو چکی تھی، یہودا اور شمعون کی، اور یوسف کی وائف کو اس لیے کاؤنٹ نہیں کیا گیا اور اس کے گھرانے کو اس لیے کہ وہ آلریڈی ایجپٹ میں تھے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ 70 جانوں کو ایز اٹ از اگر کاؤنٹ کریں اور بہوؤں کو کاؤنٹ نہ بھی کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ دینا کا جو گھرانہ ہے، اس کی جو بیٹی ہے یعقوب کی، اس کی فیملی کو بک آف جینیسس کے نسب نامہ میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا، لیکن جو ربینیکل ٹرانسلیشنز تھیں ان میں ان کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ سو اس طریقے سے یہ 70 جانیں بنتی ہیں۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اس کلام کے سلسلے سے۔ اور آپ کو بتایا یہ جائے کہ جب ہم نے ٹیبل آف نیشنز دیکھا تھا جینیسس چیپٹر 10 میں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 70 نیشنز قرار دی گئیں، 70 جو لوگ تھے، کیا اس کا نام ہے 70 قومیں جو تھی دنیا کو 70 قوموں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اور اسرائیل کے بچوں کی تعداد بھی اتنی ہے، مینس کہ دنیا کی جو کاؤنٹنگ ہے اس کا دار و مدار بنی اسرائیل کے اوپر ہے۔ بائبل کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ تو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔
آپ دعا کرتے رہیں اور ان آڈیوز کو سنتے رہیں. گاڈ بلیس یو. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم شکر کرتے ہیں اور شکر گزاری کا سجدہ کرتے ہیں خدا ان کے حضور میں، جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے زندہ کلام کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اپنی زندگیوں میں اس کو لے سکیں اور خدا ان کا شکر ادا کر سکیں، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، ہماری زندگی میں برکتیں بھرتا ہے اور پاک روح کی رحمت اور پاک روح کا فضل ہم پر کرتا ہے. بک آف جینیسس، پیدائش، برشید، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور آج ہم 46ویں چیپٹر کا اختتام کریں گے اور 28ویں آیت سے 34ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. لکھا ہے کہ یعقوب نے یہودا کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا راستہ دکھائے، اور جشن کے علاقہ میں آئے وہ، اور یوسف اپنا رتھ تیار کروا کے اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا اور اس کے پاس جا کر اسے گلے سے لپٹ گیا اور وہاں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا. تب اسرائیل نے یوسف سے کہا کہ اب چاہے میں مر جاؤں، کیونکہ تیرا منہ دیکھ چکا کہ تو ابھی جیتا ہے. اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا کہ میں ابھی جا کر فرعون کو خبر دوں گا اور اسے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کنعان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں، اور وہ چوپان ہیں کیونکہ برابر چوپایوں کو پالتے آئے ہیں، اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں. بس جب فرعون تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑک پن سے لے کر آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں. تب تم جشن کے علاقہ میں رہ سکو گے، اس لیے کہ مصریوں کو چوپایوں سے نفرت ہے. یہاں پر ہم دو چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پہلی بات، جب وہ جا رہے ہیں سب تو ابھی راستے میں ہیں اور مصر کے قریب پہنچے ہیں، تو یعقوب نے یہودا کو آگے بھیجا تاکہ وہ یوسف کی طرف جائے اور جشن کا علاقہ جو ہے ادھر کی طرف جائیں اور وہ ان کو دکھائے راستہ، اور یوسف جو ہے وہ پھر بالآخر ان سے ملے گا. یہودا بیسیکلی لفظ ید ہے، دالت واو ہے سے مل کر بنا ہے، یعنی کہ یہ ہے دال واو ہے. اور اگر اس میں سے دال کا لفظ، دال کا جو لیٹر ہے، جو اس میں سے دال کا جو حرف ہے وہ نکال دیا جائے تو یہوہ بنتا ہے، اور یہوہ میں اگر دال ایکسٹرا ایڈ کیا جائے لیٹر تو یہودا بنتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل، یعقوب جو ہے وہ پورے ہاؤس آف اسرائیل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور یہودا کو آگے بھیجا گیا کہ وہ راستہ دکھائے. اور راستہ کے لیے جو، یا راہ کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ دریخ ہے. سو دریخ جو ہے وہ دالت سے یا دال لیٹر سے نکلا ہے، اور یہودا کا یہاں پر راستہ دکھانا یوسف کی طرف جانے کے لیے اور اس جگہ کو جو تیار کی گئی ہے اس پر پہنچنے کے لیے، یہ بڑا سگنیفیکنٹ مومنٹ تھا. آج بھی اسرائیل کے تمام گھرانے کو اگر کوئی راستہ دکھائے گا تو وہ یہودا کا قبیلہ ہوگا، کیونکہ بائبل میں مسیح نے کہا کہ نجات یہودیوں میں سے ہے، اور مسیح کو یہودا کا ببر کہا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خیمہ اجتماع جو ٹیبرنیکلز تھا اس کے دروازہ کی طرف جو قبیلہ ٹھہرتا تھا، کیونکہ 12 قبیلے جو تھے وہ ہر سمت میں 3 قبیلے ٹھہرتے تھے. مشرق میں یہودا کا قبیلہ اور اس کے ساتھ 2 قبیلے، اسی طرح مغرب اور شمال اور جنوب میں 3 قبیلے ٹھہرتے تھے. لیکن جو ایسٹرن سائڈ تھی، جو کہ انٹری تھی، اس کے بالکل اپوزٹ جو قبیلہ تھا وہ یہودا کا قبیلہ تھا. اور یہ ایسا اس لیے خداوند نے کیا تھا تاکہ یہاں پر جو چیز ہو رہی ہے، جہاں پر جو ایکشن ہوا ہے، وہ اس کی پروفیٹک پکچر ہے اور وہ پھر مسیح میں آ کر پورا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو خدا کے گھر میں، خدا کے ہیکل میں جانا ہے،
خدا کے خیمہ میں جانا ہے تو آپ کو یہودا کے قبیلہ میں سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح بھی یہودا ہی کے قبیلہ میں سے آئے، اور یہودا میں سے وہ سردار اٹھا جو کہ پوری دنیا کا بادشاہ کہلایا، یعنی مسیح خداوند۔ اس لیے مکاشفہ کی کتاب بک آف ریولیشن پرکاشت واقعہ میں مسیح کو یہودا کا ببر کہا گیا۔ یہودا یعنی کہ یاہوے یا یہوہ کے ساتھ اگر درخ یعنی دال کا لیٹر لگایا جائے جو کہ دروازے کا شارٹ فارم ہے، تو دالت جو ہے تو پھر لفظ یہودا بنتا ہے، مینز کہ یہودا جو ہے وہ یہوہ تک پہنچنے کا دروازہ بن گیا، اور وہ دروازہ پھر مسیح بن گیا۔ مسیح نے کہا کہ آنی ہدرخ امت حقائم، مینز کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور وہ راستہ، وہ راہ جو ہے وہ جو سیدھی راہ ہے جو باپ کے پاس جاتی ہے، اور لکھا ہے کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو وہ راستہ جو ہے جس پر چل کر ہمیں اس تیار کردہ جگہ میں جانا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح جو ہیں وہ یہودا کے قبیلہ میں سے۔ یہاں پر یوسف کا یہودا سے ملنا اور یعقوب کا یہودا کو آگے بھیجنا اس چیز کا پیش خیمہ تھا کہ یوسف جو کہ مسیح کی تصویر ہے، اور اسرائیل کا گھرانہ جو ہے وہ یعقوب اور اس کے باقی بچے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور یہودا کو آگے بھیجنا اس چیز کی نشانی ہے کہ خداوند نے یہ ٹاسک یہودا کو دیا تھا کہ مسیح اس میں سے نکلے گا، اور وہ بالآخر مسیح کو اپنے باقی بھائیوں کے سامنے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے گا۔ اور آخری زمانہ میں ایسا ہی ہوگا کہ اسرائیل کے باقی قبیلے تب مسیح پر ایمان لائیں گے جب یہودا مسیح پر ایمان لے آئے گا، اور پھر وہ نبوتیں جن سے یہودا کا قبیلہ بخوبی واقف ہے، وہ نبوتیں ان کو ایکسپلین کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور آخری گواہ جو آخری زمانہ میں 2 گواہ آتے ہیں، وہ بھی یہودا ہی کی ٹیریٹری میں پریچ کر رہے ہیں، شہر یروشلیم میں پریچ کر رہے ہیں، اور جو یہودا کی جو کہہ لیں کہ حکومت تھی اس میں پریچ کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا حصہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یوسف نے ان کے لیے جشن کے علاقہ میں جو ہے وہ تیاری کی ہوئی تھی، اور لکھا ہے کہ جب وہ اپنے باپ سے ملا اور لپٹا ہوا اسے، لکھا ہے کہ اس کے گلے سے لپٹ گیا اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا۔ یہ بہت فیملیئر سین ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو گاؤں سے یا پرانے تھوڑے دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ دیر بعد جب ہم اپنے عزیزوں سے ملتے تھے، ہمارے باپ زیادہ تو وہ رونے لگ جاتے تھے۔ بزرگ جو تھے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور گلے لگ کر روتے تھے، کیونکہ ان کے لیے ایک بڑی اچھی خوشی کی بات ہوتی تھی، کیونکہ آج کل جیسے کمیونیکیشن ہے کہ ہم ویڈیو کالز کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ویسا سلسلہ نہیں تھا، اور وہ سال کے بعد، مہینوں کے بعد ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اور اس بات کو لے کر وہ روتے تھے کہ ہم اس دنیا سے رحلت کر سکتے تھے اس دوران میں، لیکن ابھی بھی خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے۔ اور پھر یعقوب اس لیے رویا کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے کو مردہ سمجھ چکا تھا، اور یوسف اس لیے رویا کہ اس کے ذہن میں تھا کہ اب شاید میں پھر کبھی واپس نہ جا سکوں گا اپنے باپ کے گھر میں۔ دونوں کے لیے یہ بہت زیادہ ایموشنل، بہت زیادہ جو ہے وہ ہارٹ ٹچنگ مومنٹ ہے۔ اور یوسف چاہتا ہے کہ اس کے بھائی، اس کے باپ کا گھرانہ جو ہے وہ جشن کے علاقہ میں رہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یوسف یہ نہیں چاہتا تھا کہ فرعون جو ہے اس کے بھائیوں میں سے کسی کو لے کر ڈپلومیٹ بنا دے، اپنے درباری کے طور پر اس کو لے لے، اور وہ اس کے بھائی یا اس کے بھائی کی نسل جو ہے، بھائیوں کی نسل، وہ مصری رسم و رواج سیکھیں یا ان کے ساتھ ان کی سی چیزوں کو لیں اور ان کے ساتھ ان جیسے بن جائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ مسافرت کا جو کہہ لیں کہ ایک کانسیپٹ ہے، اور وہ جو ان کے اوپر ایک ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم مصر میں رہ تو رہے ہو لیکن مصر کی مانند نہیں بننا، مصریوں جیسے عادات اور اتوار اور مصریوں جیسے کام نہیں شروع کر دینے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے میک شور کیا، اور اس ساری سچویشن میں یوسف نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے کہ جب فرعون تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ ہم چرواہے ہیں، کیونکہ وہ چوپانوں سے، چرواہوں سے
نفرت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصریوں کا جو پیشہ تھا وہ کھیتی باڑی تھا، اور وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس پر ڈپینڈنٹ تھے، اور وہ جو ہے وہ پرائیڈ کا شکار، تکبر کا شکار اور دولت پرستی کا شکار تھے۔ لیکن جو چوپائے ہوتے ہیں، جو چوپان ہوتے ہیں، وہ خدا کی رحمت کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ بھیڑیں جو ہیں وہ، بکریاں جو ہیں وہ اب کتنے بچے دیں گی، کتنی اولاد دیں گی، تو وہ ان کو پالتے تو ہیں، خبر گیری کرتے ہیں، لیکن ان کا انحصار جو ہے وہ نیچر کے اوپر ہوتا ہے، خداوند کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ کھیتی باڑی میں آپ زیادہ ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، مصری جو کہ کھیتی باڑی والے لوگ تھے، کسان تھے، وہ قائن کی مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتے تھے، اور اسرائیلی جو تھے، اور جو اسرائیل کا گھرانہ ہے وہ چوپائے ہیں، وہ چوپان ہیں، چوپایوں کو وہ پالتے ہیں، اور وہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہے ہیں، تو وہ حابل کی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ خدا کے حضور قابل قبول ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے اس چیز کو مینٹین رکھا، اور اس نے کہا کہ تم شرمانا نہیں، تم فرعون کے سامنے غلط بیانی نہ کرنا، صاف کہنا کہ ہم چوپان ہیں۔ اور مصری جو تھے ان کو کم تر سمجھتے تھے، اس لیے پھر انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ وہ جشن کے علاقہ میں ہی رہیں، اور وہیں پر وہ بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ اور یوسف چاہتا تھا کہ میرے بہن بھائی جو ہیں، میرے گھرانہ کے لوگ مصریوں کی رسومات کو نہ سیکھیں۔ میرے عزیزو، یہ کتنا سگنیفیکنٹ بات ہے۔ آج کے دور میں ہم جو ہے وہ ہر مذہب کی عیدوں اور تہواروں اور ہر مذہب کی جو ہے وہ چیزوں کو اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو مبارک کہتے ہیں، ان میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے کہ خداوند نے ہمیں سیٹ اپارٹ کیا ہے، خداوند نے ہمیں علیحدہ کیا ہے، خداوند نے ہمیں جو ہے وہ دنیا سے نکال باہر کیا ہے، اور ہم حابل کی سوچ والے لوگ ہیں، حابل جیسے ہیں جو کہ خداوند پر توکل کرتا تھا، اور اس نے جان دینے تک وفاداری نبھائی اور زندگی کا تاج حاصل کیا، نہ کہ ہم اس قائن کی مانند ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی اور اپنی محنت اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر فخر کرتا تھا، اور وہ تکبر کا، پرائیڈ کا، غرور کا شکار ہوا۔ سو یہاں پر یوسف کی یہ کوشش جو ہے وہ رنگ لاتی ہے، اور اگلے چیپٹر میں جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یوسف نے جو کچھ وہاں پر کیا، جو کچھ ان کو سکھایا، اس کا اثر ہوا، اور یوسف کی جو نیت تھی وہ اچھی تھی، وہ صاف تھی، کیونکہ وہ ایجپشن کلچر کے اندر رچا بسا ہوا تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور کس طرح گناہ اور بدی اور بت پرستی جو ہے ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نسل میں، اس کے گھرانے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی طریقے سے وسرائیت کریں۔ تو اس چیپٹر کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم کل سے نئے چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔